کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مئی میں الیکشنز نہیں ہوں گے وہ ہے عمران خان اور اس کی بے انتہا کی بے شرمی کہ 2018 میں اس کا محبوب جنرل باجوہ تھا. جو بات آپ کو میں کب سے کہہ رہا ہوں آج انہوں نے کہہ دی. جو آئین کی شک ہے اس کی خلاف ورزی جناب چیف جسٹس صاحب آپ کے دفتر سے ہوئی, آپ کے چیمبر سے ہوئی, آپ کے بینچ سے ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو آپ کو میں یاد کرا دوں, میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مئی میں الیکشنز نہیں ہوں گے. بلکہ میں یہاں تک اپنے دوستوں کو کہتا رہا کہ جنہوں مجھے کہتے تھے کہ یار شرط لگا لو. میں کہا شرط تو میں نہیں لگاؤں گا, تم لکھ کر لے لو میرے سے, یہ مئی میں الیکشنز نہیں ہوں گے. اور پھر پرسوں تک لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنا جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ ہوں گے الیکشن. میں کہ یہ نہیں ہوں گے. عید کے دن بھی ہماری یہی بحثیں چل رہی تھی. بہرحال آج کا دن سپریم کورٹ میں کیا ہوا, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا مذاکرات کے نتائج کو بہتر ہوں گے؟ اگر یہ ناکام ہوگا تو پھر معاملہ کتنا سنگین ہوگا. آج چیف جسٹس صاحب اور دیگر معزز ججز کا رویہ جارحانہ کیوں نہیں تھا, اور عدم اعتماد سے پہلے اعتماد کا ووٹ کیوں لیا جا رہا ہے؟ بہرحال اس پہ تو بات کروں گا, لیکن آپ سے ایک بات میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے عمران خان اور اس کی بے انتہا کی بے شرمی. 70 سال کا وہ چھوٹا سا کاکا جس کے آج تک پیمپر تبدیل کا ہو رہے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, تو چودھری پرویز علی نے کہا تھا نا کہ ہم تو اس کے روز پیمپر تبدیل کرتے رہے. اتنا معصوم کاکا کہ وہ ججز کا, جرنیلوں کا ہی نہیں بلکہ ساسوں کا, بہوؤں کا, بیویوں کا, بیٹیوں کا, سب کا کو کرش بنا ہوا. معصومیت کی انتہا دیکھیں آپ, اس عالم کو پہنچی بھی ہے کہ 2018 میں اس کا محبوب جنرل باجوہ تھا. اس سے زیادہ جمہوریت پسند جنرل عمران خان نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. یہ اتنا معصوم کاکا, اتنا چوچا, روٹی کو چوچی کہتا کہ باہر جلسوں میں جسے غدار کہہ رہا تھا, میٹنگ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اسی کا مشورہ مان رہا تھا. جو بندہ اپنے فیصلوں میں خود آزاد نہیں, جس کے فیصلے کوئی اور کرتا ہو, وہ قوم کو کیسے آزاد کرے گا؟ وہ آزادی کا آپ کو بھاشن دے, کیسا لگتا ہے؟ اتنا لاچار, بے یار و مددگار 70 سال کا معصوم کاکا آپ نے کبھی دیکھا؟ جسے ہر کوئی ساری زندگی دھوکے پہ دھوکا ہی دیتا رہا, جبکہ پس پردہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لاچار کاکا جب چاہے استعمال کرتا ہے تو اس پہ دھوکہ دینے کا الزام لگا کے دوسروں کو ظالم و خود کو مظلوم جانا جاتا ہے, جبکہ ماضی کے کالے کارناموں کا بینیفیشری یہ خود ہی ہوتا ہے. اتنا معصوم بلونگڑا کہ جس نے عدم اعتماد کروا کر اس کاکے کی حکومت گرائی, اسے دوسری دفعہ ایکسٹینشن دینے کے لیے خود ہی تیار ہو گیا ہے نا. جب چاہتا ہے باجوہ کو ہیرو بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس کو زیرو کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے امریکہ کو دشمن, جب چاہتا ہے اس کو دوست بنا دیتا ہے. بہرحال اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نہ ٹائم نٹ لائن, یعنی ٹائم لائن تو ہم دیں گے نہیں, نہ ہی تاریخ, اور عدالت اب مذاکرات پہ مجبور نہیں کر سکتی. کیونکہ اتنے لوگوں نے کہا نا عدالت ہے کہ پنچایت مذاکرات کہہ رہی ہے, عدالت کا کوئی حکم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہماری صرف تجویز ہے, رائے ہے, آبزرویشن ہے. عدالت صرف اور صرف آئین پر عمل کرنا چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے. عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے, صرف حل بتائیں. آج چیف جسٹس کا لہجہ بدلا ہوا تھا, اس میں کوئی جارحانہ پن نہیں تھا, آپ سمجھے لو ڈاؤن تھا, لو کی تھا. اور اسپیکر قومی اسمبلی نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ اگر سب مل کر بھی چاہیں تو الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے. جو بات آپ کو میں کب سے کہہ رہا ہوں آج انہوں نے کہہ دی. قومی اسمبلی میں تحادیوں کا زور آنا ہوا, جس سے مذاکرات سے متعلق مشاورت اور عدم اعتماد پہ معاملات کا مشاہدہ کیا گیا. اس بعد وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. 180 اراکین نے وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کیا. یعنی عدالت کا تو ابھی فیصلہ آنا تھا, پارلیمنٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا, اور اسپیکر صاحب نے تو ووٹ کاؤنٹ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ 181 ہوتے اگر مولوی شکور صاحب زندہ ہوتے, حیات ہوتے. بہرحال دوسری طرف عدلیہ میں انتہائی تقسیم ہو چکی ہے, ڈیوائیڈ ہے. دو واضح دھڑے ہیں, سب کو پتہ ہے, نظر آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جسٹس جمال خان مندوکیل بھی اب چیف جسٹس سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتے ان کے ساتھ. اب مذاکرات کی بات کر لیں. عدالتی کارروائی کے بعد اٹارنی جنرل جو ہیں وزیر اعظم سے ملے. پھر یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم آج ہی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. پھر وزیر قانون اور تحریک انصاف کے وکیل بحث علی ظفر کے مابین براہ راست رابطہ ہوا, اور آج شام مذاکرات کا آغاز کرنے پہ اتفاق ہو. شاہ محمود قریشی نے 4 بجے تک مذاکرات کے لیے دستیاب ہونے کا کہہ دیا. مذاکرات آج ہی شروع کرنے پہ زور دے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے تو عدالت کے روبرو پیش ہو کر کہا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سماعت پر پی ڈی ایم والوں نے کہا تھا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم کی ایک جماعت ہے جے یو آئی, آج بھی سماعت میں نہیں آئی. پی ڈی ایم میں مذاکرات کے معاملے پر اختلافات ہیں. پی ڈی ایم نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا.
اسد کیسر سے غیر رسمی رابطہ کیا. بھئی اسد کیسر آپ کے اسپیکر تھے. بہرحال پارٹی نے مینڈیٹ دیا ہے, میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے. شیخ رشید تو کہتے ہیں مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, نتیجہ سپریم کورٹ کے دروازے سے ہی نکلے گا, مذاکرات کامیاب ہوں گے. یہ اب مذاکرات حکومت کے حق میں ہے کیونکہ حکومت کو ٹائم چاہیے, ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے. مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں ٹائم تو لگ جائے گا, 4 دن 5 دن 10 دن کچھ ٹائم تو لگے گا. حکومت کہتی ہے الیکشنز اکتوبر میں ہوں, تحریک انصاف کہتی ہے اپریل میں ہوں, اور دونوں کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب چیئرمین سینٹ جو ہے ان کے اوپر باپ کی سرپرستی ہے, وہی جو باپ کے باپ ہے, اور باپ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کہا جا رہا ہے نا کہ شاید کوئی کردار ادا کر دے کیونکہ باپ کا حالات پہ خاصا کنٹرول ہے. اب اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو کیا ہوگا؟ جتنا سیریس یہ ہے کہ وزیر اعظم گھر جائیں گے, اتنی سنجیدگی سے ججز پہ استحقاق کمیٹی میں بلانے کے آپشن پر بھی غور ہو رہا ہے. بلکہ اب وہ آپ سمجھے قسم کا فیصلہ بھی ہو گیا. سنگین نتائج کی دھمکی تو پہلے مل چکی ہے حکومت کو, یعنی تحریک انصاف کی نظر میں تو یہ معاملہ سیدھا سادہ ہے کہ وزیر اعظم وزیر خزانہ کو نااہل کر دیں. لیکن کیا معاملہ اتنا سیدھا ہے؟ پارلیمنٹ پوری بحیثیت ادارہ پیسے نہ دینے کے حق میں رائے دے چکی ہے, اور پارلیمنٹ کے فیصلے پر وزیر اعظم پہ توہین عدالت الٹا سپریم کورٹ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کر دے گی. نون لیگ کو ایک پولیٹیکل بیانیہ مل جائے گا, وہ تو ویسے مرے ہوئے ہیں, تو اگر شہباز شریف ذبح ہوتے ہیں تو نون لیگ تو زندہ ہو جائے گی. یہ کھینچا تانی اور طوفان بدتمیزی اپنی انتہا کو اور پہنچے گا. عدالت کا کام بڑے بزرگوں والا ہوتا ہے جس کا نتیجہ اس کا فیصلہ سب مانتے ہیں, لیکن اگر بڑوں کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جائے تو دنیا کا رواج ہے کہ فیصلے پہ نظر ثانی کر کے بیچ بچاؤ کا کوئی راستہ نکالا جاتا ہے. اب چیف جسٹس کے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس آ جائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں, سب کو علم ہے کہ کہاں پر کھڑے ہیں. ہمارے سامنے ایک ایشو ہے کہ سیاسی جماعتیں انتخابات کی کسی ایک تاریخ پہ متفق ہوں. سب کو علم ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. خدا کے واسطے آئین کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں. ہم اس کے بعد ایک ہی آرڈر جاری کریں گے. حکومت نے نیک نیتی دکھانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ لگتا ہے حکومت صرف پاس کھیل رہی ہے, کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے. اور آج کی سماعت کا مناسب حکم جاری کریں گے. آج کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا جائے گا. کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے, فیصلہ بھی آج ہی سنایا جائے گا. لیکن اب امپورٹنٹ بات ہے, اسپیکر کے خط پہ ذرا دیکھ لیں کہ اسپیکر نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو. اسپیکر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی توجہ آئین کے آرٹیکل 73 کی طرف مقبول کرانا چاہتا ہوں. آرٹیکل 73 کے تحت مالیاتی بل کی منظوری قومی اسمبلی کا خاص اختیار ہے, اور آئین کے آرٹیکل 79 سے 85 تک قومی خزانے سے اخراجات کی منظوری منتخب نمائندوں کا اختیار ہے. ظاہر ہوتا ہے کہ 3 رکنی بینچ نے عجلت میں حکم دے دیا, جلد بازی میں. 3 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا معمول سے ہٹ کر حکم دے دیا. رقم جاری ہونے کے بعد غالب امکان بھی ہے کہ قومی اسمبلی اب اس کو مسترد کر دے گی. بلا اجازت رقم جاری کر کے وفاقی حکومت کے لیے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں. 3 رکنی بینچ نے رقم جاری نہ ہونے پر وفاقی حکومت کو سنگین نتائج کی دھمکی دی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے قومی اسمبلی کو تابع بنانے کی, اپنے نیچے کرنے کی کوشش ہے, اور یہ اقدام آئینی طریقہ کار کے خاتمے کے مترادف ہے. اب یہ حکم ناقابل قبول اور قومی اسمبلی کے اختیار, استحقاق اور دائرہ کار کی توہین ہے. یہ تو سمجھ نہیں آتا. عدلیہ کو تشریح کرنے کا اختیار ہے, آئین ری رائٹ کرنے کا نہیں. نہ ہی عدلیہ کو پارلیمنٹ کی خود مختاری کم کرنے کا کوئی اختیار ہے. افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر عدلیہ نے تو اپنا بندوقوں کا رخ سیاستدانوں کی طرف رکھا ہوا ہے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان انفرادی اور اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کے دائرے میں مداخلت نہ ہی کریں تو اچھا. آئین کی سربلندی, تحفظ, دفاع اور جمہوری اقدار کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. بہرحال انسانی حقوق کمیشن نے 2022 سے متعلق سالانہ رپورٹ میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو انتہائی آئینی عمل قرار دیے, اور عدم اعتماد میں ایجنسیز کے کردار کے شواہد نہیں ملے. چیئر پرسن ہینا جیلانی صاحبہ کہہ رہی ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال میں یاد کرا دوں, بلکہ 2 کرا دیتا ہوں چیف جسٹس کو, کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو صاحب کیسے دیکھتے ہیں, ذرا اس کی بھی تشریح کر دیں. کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ جب آپ نے خود کہہ دیا 125 دن کے بعد یا 105 دن کے بعد الیکشن ہونا, تو 90 دن کی تو جو آئین کی شک ہے اس کی خلاف ورزی جناب چیف جسٹس صاحب آپ کے دفتر سے ہوئی, آپ کے چیمبر سے ہوئی, آپ کے بینچ سے ہوئی. آپ نے تو 90 دن کا نہیں کہا, آپ نے تو اس کو آگے لے گئے تھے خود ہی. اس کے بعد کسی اور کو کیا کہنا, اس کو کیسے پابند کرنا. اور تیسرا یہ کہ اگر الیکشنز ہی ہونے تھے تو KPK اور پنجاب دونوں کی اسمبلیاں ایک دن ڈیزالو ہوئی تھی, یا 2-3 دن کے گیپ سے آپ سمجھیں ایک ہی ٹائم کو ہوئی تھی.
तकरीबन मोर और लेस। तो आप KPK में क्यों नहीं इलेक्शंस करवाना चाह रहे? और फिर ये कि जिस केस में आपकी सास की ऑडियो आ गई है और उनका बयान आ गया और PTI के वकील की बेगम का भी आ गया, उसमें भी रिकॉर्ड हो गया, जिसे पता चल रहा है कि आपका ख़ानदान पार्टी बना हुआ है उसका पूरे का पूरा, तो आपने अपने आप को इस केस से रिक्लूज क्यों नहीं किया? क्या यही एक अच्छे जज का हॉल मार्क है कि अच्छे जज को कुछ और करना चाहिए? चीफ जस्टिस साहब, सवालात तो बड़े हैं इस वक्त, लेकिन टाइम थोड़ा है। अगले किसी वीलॉग में आपसे बाकी के सवाल भी पूछ लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।